بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آج کل رمضان شریف میں آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے۔ اس کا پہلا دن آج ہے، یعنی تیسرے عشرے کا پہلا دن، یعنی 21واں روزہ۔ اس میں شب قدر کا اہتمام ہوتا ہے۔ شب قدر کے متعلق اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ خیر من الف شہر، کہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینوں سے بہتر، 1000 مہینوں سے بہتر کا مطلب ہے 83 سال 4 ماہ سے بھی زیادہ۔ اب وہ کتنا زیادہ، اس کو صرف اللہ ہی جانتا ہے کہ اس سے بھی بہتر کہا گیا ہے۔ گویا کہ اگر کوئی شخص ان مبارک راتوں میں اگر عبادت کرتا ہے، یعنی شب قدر میں اگر عبادت کرتا ہے، تو اس نے 83 سال سے بھی زیادہ کے عرصے میں عبادت کی۔ یہ کیسا خوش نصیب شخص ہوگا اور کتنی خوش بختی ہوگی اس کے لیے۔ اور پھر ایسی مبارک رات ہے کہ جس کو یہ رات مل جائے وہ اللہ رب العزت کے حضور میں دعائیں کرتا ہے، وہ عبادتیں کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شب قدر کی تلاش میں آخری عشرے کے اندر اعتکاف فرماتے ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے عشرے میں اعتکاف فرمایا، پھر دوسرے عشرے میں اعتکاف فرمایا، اور پھر تیسرے عشرے میں بھی اعتکاف فرمایا، اور مستقل آخری عشرے میں اعتکاف کرنے کا، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی ذکر کیا کہ مستقل معمول رہا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ کے آخری سال میں اخیر کے دونوں عشرے یعنی 20 دن تک کا اعتکاف فرمایا ہے۔ محدثین فرماتے ہیں کہ یہ اعتکاف کرنا یہ شب قدر کی تلاش کے سلسلے میں ہے، کہ بغیر اعتکاف کے شب قدر میں اتنا اہتمام ظاہر بات ہے کہ نہیں کیا جا سکتا، کہ آدمی کی بشری ضرورتیں بھی ہیں، دنیا میں ادھر ادھر جانا آنا، کچھ نہ کچھ غلطیاں، کچھ نہ کچھ چوک ہو جاتی ہے انسان سے۔ اب مان لیجیے کہ دن میں اس نے کوئی خطا کر ڈالی اور رات میں وہ شب قدر کی تلاش میں ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی ایسی غلطی انسان کر بیٹھتا ہے کہ اس سے نیکی کی توفیق ہی سلب ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت حفاظت میں رکھے۔ اب معتکف ایسا ہے کہ وہ بیچارہ دن میں بھی رات میں بھی اللہ کے دربار میں پڑا ہوا ہے۔ اب مسجد میں رہ کر وہ کون سا گناہ کرے گا؟ اللہ حفاظت میں رکھے۔ حالانکہ اللہ کی توفیق سے ہے، خیر اور شر وجود میں آنا سب اللہ کی توفیق سے ہے۔ اب بہرحال وہ مسجد میں پڑا ہوا ہے، اور مسجد میں پورے دن وہ اللہ اللہ میں، ذکر اذکار میں یا آرام میں لگا رہا۔ اس کے آرام کا بھی مقصد یہ ہے کہ جی ہم رات میں جاگنا ہے، چلیے ہم رات میں جاگیں گے، تو چلیے دن میں آرام کر لیتے ہیں۔ تو اب اس نے دن گزارا گویا کہ رات کی تیاری میں یا اللہ اللہ میں۔ اب اس کا ماحول بن گیا، اس کو فرشتوں والا ماحول مل گیا۔ اب اس کا ماحول بن گیا، اب جب رات آتی ہے تو یہ اس میں اللہ رب العزت کے سامنے مناجات کرتا ہے، اللہ کی خوشامدیں کرتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، نوافل کا اہتمام کرتا ہے، گویا کہ ہر وہ کوشش کرتا ہے جو شب قدر کے سلسلے میں کی جانی چاہیے۔ اب اس کے لیے کتنی خوش بختی کی بات ہے۔ شب قدر جس شخص کو ملی اور وہ سوتا رہا، اعتکاف سے باہر والوں کی بات کر رہا ہوں، اعتکاف میں تو سویا یا جاگا، وہ تو پڑا ہوا ہے اللہ کے در میں۔ معتکف تو اگر سو بھی رہا ہے تو وہ جب بھی عبادت میں ہے۔ اعتکاف کرنے والا تو اگر سو بھی رہا ہے تب بھی عبادت میں ہے، کہ اس کا سونا بھی عبادت ہے۔ جس طرح سے عالم کا سونا اور غیر عالم کا جاگنا دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اس طرح سے کہ وہ عبادت کر رہا ہے غیر عالم، اور عالم سو رہا ہے، پھر بھی عالم کا سونا ترجیح، عالم کا سونا ترجیح۔ اسی طرح سے غیر معتکف کا جو اعتکاف میں نہیں ہے اس کا سونا اور معتکف یعنی اعتکاف والے کا سونا دونوں برابر نہیں ہو سکتے، کہ اس کا سونا اپنی بشری ضرورت ہے، اس کے سونے سے بشری ضرورت بھی پوری ہو رہی ہے اور عبادت کا اجر بھی انشاءاللہ اس کو مل رہا ہے۔ تو اگر یہ اعتکاف میں سو رہا ہے اس رات میں، جس رات میں کہ شب قدر تھی، تب بھی بہرحال کوئی مذائقہ نہیں ہے، یہ پھر بھی شب قدر کو پانے والوں میں ہوگا۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہم اور اہل اللہ کے یہاں یہ جو اہتمام کیا جاتا ہے کہ وہ آخری عشرے میں خصوصاً
بعض حضرات پورے مہینے بھی، بعض حضرات دو عشرے، ورنہ عموماً آخری عشرے میں جو اعتکاف کیا جاتا ہے، اس اعتکاف کا مقصد ہی یہ ہے کہ جہاں ایک طرف سنت ادا ہو، وہیں سنت کے پیچھے جو مقصد ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مقصد کے پیچھے جو تلاش ہے شب قدر کی، کہ وہ تلاش پوری ہو جائے، وہ تلاش پوری ہو جائے کہ اگر زندگی میں ایک مرتبہ بھی شب قدر کسی کو مل گئی تو یہ بہت بڑی خوش بختی ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے۔ رات میں 21ویں شب یعنی پہلی شب گزر چکی، اس کے متعلق شب قدر کا تعین چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھلا دیا گیا، تو اب احادیث طیبات کی روشنی میں مختلف راتوں میں شب قدر کو تلاش کرنے کا حکم فرمایا گیا ہے۔ ان راتوں میں سے پھر ان میں علماء کا اختلاف بھی ہے، لیکن عام طور پر جو مشہور ہے وہ 21ویں شب جو پیچھے گزری، پھر 23ویں شب، پھر 25ویں شب، پھر 27ویں شب، اور پھر اخیر میں 29ویں شب۔ اچھا، کسی شب کو یہ کہنا ذرا مشکل ہے کہ کون سی شب ترجیح ہے، 21ویں کو زیادہ ترجیح دی جائے، 23ویں، 25ویں، 27، 29، کون سی کو ترجیح دیا جائے، ایسا کہنا ذرا مشکل ہے۔ اس لیے بہرحال اہل اللہ کا تو یہ معمول ہے کہ ہر رات کو ترجیح دی جائے کہ جانے کون سی رات اللہ کے فضل سے شب قدر ہو، اسی لیے وہ اعتکاف بھی کرتے ہیں کہ ہر رات اللہ کے در پر پڑے رہیں گے، ہر دن اللہ کے در پر پڑے رہیں گے رات کی تیاری میں، اور پھر ہر رات میں اللہ کے در پر پڑے رہیں گے شب قدر کی تلاش میں۔ سنت بھی ادا ہوئی اور ممکن ہے کہ شب قدر بھی میسر آ جائے اللہ کے فضل سے، یہ بہت بڑے انعام کی بات ہے۔ اس لیے یہ عشرہ اخیرہ ہے، اسی میں شب قدر ہونے کا امکان جیسا کہ رہتا ہی ہے۔ کچھ نہیں معلوم اگلا رمضان کس کو ملے گا کس کو نہیں ملے گا۔ اگر آپ سے اعتکاف چھوٹ بھی گیا ہے، بالفرض آپ نہیں پہنچ سکیں، تو نفل اعتکاف کے طور پر مسجد میں پہنچ جائیے۔ معتکفین کے لیے کوئی مناہی نہیں ہے، کیونکہ معتکفین کی بھیڑ تو ہے نہیں ہمارے یہاں، اکا دکا لوگ ہوتے ہیں، تو اکا دکا کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں، پہلے بھی 2-4 لوگ تھے، اور زیادہ اچھی بات ہے جو لوگ پہلے سے مسجدوں میں جا رہے تھے وہی معتکف ہو جائیں، اور نہیں ہو سکتے تو دوسرے لوگ جو باذوق ہیں جن کو اللہ نے توفیق دی ہے وہ لوگ جا کے اعتکاف میں پڑ جائیں، کہ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اپنی زندگی کی حوائج بھی مانگیں، آخرت بھی مانگیں، ساری امت کے مسئلے بھی مانگیں، میرے لیے، اپنے لیے، ساری امت کے لیے، اپنی نسلوں کے لیے، اپنی مشکلوں کے لیے، اور حکام کی اصلاح کے لیے، ساری چیزوں کے لیے اللہ رب العزت کے حضور دعا کرنی چاہیے۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے۔ جزاکم اللہ، السلام علیکم۔